محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصيكم بتقوى الله يا عباد الله. اے بندگان خدا تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچتے رہو. ظاہر ہے کہ انسان کی ساری قیمت اور انسانیت یہ ہے کہ وہ نیکی کرے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت صرف یہ ہے جو وہ اچھائی کرتا ہے. قیمت کل انسان اس کی نیکی ہے. نیکی اور سب سے بڑی نیکی کائنات میں معصیت پروردگار نافرمانی ہے خداوند متعال سے پرہیز اور بچتے رہنا. یہ سب سے عظیم اور بڑی نیکی ہے. اس سے بڑی نیکی اور کچھ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کہ اگر معصیت سے بچنے کا تصور، گناہ سے بچنے کا خیال اگر انسان کے دل پر ہمیشہ رہے اور ہر وقت رہے تو پھر یہ انسان جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا گناہ جب نہ کرے گا تو ہر واجبات بھی ادا کرے گا. ظاہر ہے کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ محرمات کی طرف توجہ دینا، کہ صرف حرام چیزیں اس سے نہ ہوں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام کہی جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو واجب کہی جاتی ہیں. لیکن اگر واجب کبھی ترک کر دینا، اگر واجب کو چھوڑ دے تو یہ بھی حرام ہے، فعل حرام کا مرتکب ہے. فرض کیجئے کہ انسان کے لیے نماز واجب ہے اور روزہ واجب ہے، خمس واجب ہے. اگر اس واجب چیز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر کے تو یہ فعل حرام انجام دیتا ہے. فعل حرام انجام دینے کے معنی یعنی معصیت پروردگار، نافرمانی خداوند متعال انجام دے رہا ہے. اور سب سے بڑی سفارش یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کی معصیت سے پرہیز کرو، نافرمانی نہ انجام دو. انسان کی انسانیت یہی ہے، کل عبادت بھی یہی ہے کہ جو غائط ہے، جو ضرورت ہے، جس وجہ سے اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے یا جناتوں کو خلق کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو وہاں پر مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو. تو عبادت ظاہر ہے کہ اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو. اگر اس کی اطاعت کے اندر ہے اور اس کی اطاعت سے خارج نہیں ہے، یہی عبادت ہے. عبادت کے بعض طرائق اور طریقے ہیں کہ جیسے نماز کا پڑھنا، روزہ کا رکھنا یا دیگر بھی اور دعاؤں کا پڑھنا، یہ عبادات خاصہ ہیں، یعنی خاص عبادتیں ہیں. لیکن عام یہی ہے کہ اللہ کی بھرپور طریقے سے اطاعت، خواہ وہ روزمرہ کی زندگی ہی کیوں نہ ہو. انسان جو ہے، جو مسلمان ہے، وہی سمجھتا ہے اسلام خالص اس کا نام ہے کہ نماز پڑھ لیا جائے، روزہ رکھ لیا جائے، حج کر لیا جائے، زکوٰۃ دے دیا جائے، بس اسی کا نام جو ہے اسلام ہے. اسلام تنہا اس کا نام نہیں ہے. یہ تو ایک ضروریات میں سے ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان الگ سے زندگی کے اندر کون سا حصہ ہے کہ جس میں وہ خلوت میں چلا جائے، اس کے لیے نماز ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کون سا ایسا رابطہ ہے کہ جو ٹوٹنے نہ پائے، اس کے لیے روزہ ہے.
مالیات میں سے دینے کے لیے، یہ ایک تو الگ پہلو ہے۔ واللہ اسلام جو ہے وہ کل زندگی کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالص نماز کی حد تک اسلام ہے اور روزے کی حد تک اسلام ہے اور حج و زکوٰۃ کی حد تک اسلام ہے، نہیں، بلکہ اسلام کے پہلو میں کل زندگی، ہر شعبہ حیات میں اسلام ہونا چاہیے۔ اور اسلام کے لفظی معنی بھی جو سلم کے ہیں، سلم کے معنی لوگ لیتے ہیں صلح و سلامتی، لیکن در حقیقت تسلیم ہے، یعنی خود انسان جو ہے ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کیے رہے، یعنی اس کی اطاعت کے اندر رہے، تسلیم رہے اس کے سامنے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو اگر اس کے پاس آ گئی ہے اور ضرورت سے زائد ہے تو اس میں استکبار و تکبر۔ اگر یہی مال و دولت اللہ نے تھوڑا سا دے دیا ہے، انسان کے پاس تھوڑا سا مال ہو گیا ہے اور اس مال کی بنیاد پر اس کا دماغ اونچا ہونے لگے، یہ تسلیم کے دائرے سے خارج ہے، کہ اس لیے کہ جس نے دیا ہے اسی کے ہاتھ میں یہ ہے، جس وقت چاہے پھر کھینچ لے اور واپس لے لے۔ تمہیں کوئی اختیار اور قابو نہیں ہوگا اس مال کے بچا لینے میں۔ تحفظ کی ساری کوششیں کر ڈالو مگر اس کے باوجود بھی تمہارا مال تم تک محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ قوتیں صرف کر دی لوگوں نے اپنے اکنامکس کو درست کرنے کے لیے، اور اکنامک جب درست ہوئی اور استقبال پیدا ہوا، آج دیکھیے کیا حالت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری قوت ہونے کے باوجود انسان میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ اپنی روزمرہ کی مالی حالت کو بھی محفوظ رکھ سکے۔ یہی اللہ کے اوپر چرخا ہے۔ ہر شے جو ہے وہ پلٹ کے اللہ کی طرف جاتی ہے۔ ہر چیز کا مالک وہ ہے، تمام کائنات کا خالق وہ ہے۔ کسی شخص نے اسی لیے پوچھا تھا اللہ کے سلسلے میں توحید کے بارے میں، اور سوالات کرتے کرتے وہ معرفت توحید تک پہنچا۔ چھٹے امام سے سوال کیا کہ اللہ کے وجود کے بارے میں آپ پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا یہی کہ ہم اور آپ اس دنیا میں چل رہے ہیں، یہ کائنات چرخا کر رہی ہے، یہ خود وجود دلیل خداوند متعال ہے۔ اس نے کہا ہمارے سمجھ سے تو خدا موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، ہم نے تمام تلاشا مگر خدا مل نہ سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ وجود جو ہے تابع حس ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ تو اپنے احساس سے اس کو درک کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایسا محسوس نہیں ہے کہ جو تیرے احساس سے درک ہو سکے، اس لیے تو نے یہ سمجھا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہر شے جو اللہ نے خلق کیا ہے سب اللہ کے خلق کردہ ہیں۔ وہ جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں، وہی محسوس ہیں۔ حتی خود احساس و یہ قوت حس جو اللہ نے عطا فرمائی یہ بھی خلق کردہ ہے۔ تو ہر چیز جو ہے اللہ نے جب خلق کیا ہے تو ہر شے پر وہ محیط ہے، ہر شے کے اوپر اس کی قدرت ہے، ہر شے پر وہ چھایا ہوا ہے، ہر شے اس کے ماتحت ہے۔ اور جو چیز ماتحت ہوتی ہے وہ اپنے سے بلند کو اپنے ماتحت میں نہیں لے سکتی ہے، اپنے سے بلند کو اپنے ماتحت میں نہیں کر سکتی، اپنے قدرت کے اندر نہیں جمع کر سکتی ہے۔ تو بس ظاہر ہے کہ ہر چیز کائنات کی حتی یہ حس اور احساس جو ہے یہی اللہ کا خلق کرتا ہے۔ تو یہ احساس صرف انہی چیزوں کو حاصل کرتا ہے کہ جو اس کے مثل ہے، لیکن اس سے ماورا اور ما فوق کہ جو اس کے اوپر بھی محیط ہو اس کو